السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جابر بیگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بیگ ٹی وی۔ ناظرین، آج چھوٹا سا ویلاگ ہے اخلاق کے حسنہ پہ۔ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، ہم لوگ اپنی جو اخلاقی سطح ہے اس سے بڑی تیزی سے نیچے گرتے جا رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم لوگ دوسری قوموں سے، دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بہت زیادہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے لگے ہیں۔ ہم نچلی سطح کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے ہمارا معیار بڑا ڈاؤن ہو چکا ہے۔ ہاں، ہمارے روزمرہ معاملات ہوں، ہمارے آپس کے گھریلو تعلقات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، دوستوں یاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، یا ہم لوگ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہوں تو وہاں پہ بہت زیادہ بد اخلاقی دیکھنے میں آتی ہے، چاہے وہ ویڈیو کے ذریعے بولتے ہوئے ہم سنیں یا خود بولیں، یا کمنٹس کرتے وقت، لکھتے وقت ہم لوگ بہت زیادہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ خواتین کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ بالخصوص جو آج کل سسٹم چلا ہے، اس میں بذات خود میں بعض اوقات آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہوں، تو بہت سارے جو نام نہاد لیڈر ہیں، سیاستدان ہیں، ان کو کمنٹس کرتے وقت بہت سی جو اخلاقی اقدار ہوتی ہیں ان سے بہت زیادہ نیچے گر کے بھی لکھ دیتا ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتی ہیں۔ ہم لوگ پستی کی طرف جا رہے ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو ہم لوگوں نے گرا لیا ہے، اور یہ سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ دن بدن یہ گراف جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے۔ بالخصوص ہم مسلمانوں کا، پاکستانیوں کا، ہم لوگ کسی بھی سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں تو ہم لوگ گالم گلوچ سے نیچے بات ہی نہیں کرتے۔ الزامات ہم لگاتے ہیں بغیر تصدیق کے، بغیر آنکھوں دیکھے، سنی سنائی باتوں کو ہم بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ غلط بات ہے۔ یہ ہماری دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کے بہت قریب ہمیں لے جاتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، بہت بدترین ہے وہ شخص جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے، اس کی کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اخلاق حسنہ کے متعلق بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میزان کے اندر، یعنی ترازو کے اندر، سب سے زیادہ جو وزنی چیز ہوگی وہ آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق ہوں گے۔ جو آپ کے اچھے اخلاق ہیں ان کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ تو اچھے اخلاق وہ ہماری نہ زندگی کو بدلتے ہیں بلکہ ہماری قبر اور آخرت کو بھی سنوار دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا بے تحاشا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ جب کسی سے گفتگو کریں، جب بات کریں، تو ہماری گفتگو میں شائستگی ہو، احترام ہو، ادب ہو، چھوٹا ہو تو شفقت ہو، بڑا ہو تو ہمارے بڑے کا جو ہے وہ احترام ہونا چاہیے، ان کا لحاظ ہونا چاہیے۔ اسی طرح بڑوں کو بھی حکم ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ بات کرتے وقت شفقت سے پیش آئے، اچھے اخلاق سے، اچھے انداز سے بات کریں۔ یہ چیزیں معاشرے سے، ہمارے ملک سے، ہمارے مذہب کے اندر سے ہم لوگوں نے جو نا ان کو ختم کر دیا ہے، ہم اپنے آپ کے اوپر اپلائی نہیں کرتے۔ ایک بڑی عمدہ بات میں نے پڑھی، جس میں لکھا تھا کہ نماز 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض ہے، لیکن اخلاق 24 گھنٹے کے لیے فرض ہے۔ تو اچھے اخلاق جو ہیں انہیں ہر وقت اپنانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بھی ایک چھوٹی سی وجہ ہے
بعض اوقات بد اخلاقی حقوق پورے نہ ملنے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. تو ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی بڑا خیال رکھنے کا زور دیا گیا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم دوسروں کے، اپنے مسلمان بھائیوں کے، بہنوں کے حقوق تو سلب نہیں کر رہے، کہیں ہمارے طرف سے ان کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی، کسی کی کوئی حق تلفی نہیں ہو رہی، کسی کے حق میں ڈاکہ تو نہیں مارا جا رہا، کسی کے ساتھ بلا وجہ کی زیادتی تو نہیں ہو رہی. گھروں کے اندر، محلوں کے اندر، کام کاج پہ ہمیں یہ بڑا غور کرنا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے، کسی کا حق جان بوجھ کر تو نہیں کھا رہے، ہم کسی کے حقوق سلب تو نہیں کر رہے، ان پہ ڈاکہ تو نہیں ڈال رہے. حقوق کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں. آپ کے ساتھ کام کرنے والے دوست احباب، ان کی بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، آپ کے ہمسایوں کے حقوق ہوتے ہیں، آپ کے بہن بھائیوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں کے آپ پہ بہت سے حقوق ہیں. تو ان پہ غور کرنا، ان پہ غور رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، سونے جاگنے میں ان کے سکون کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہیں بے سکونی تو نہیں ان کے لیے پیدا کر رہے. یہ خیال کرنا ہم پہ فرض کے برابر ہے، واجب ہے کہ ہم دوسروں کے سکون کا خیال رکھیں، ان کے حقوق کو تلف تو نہیں کر رہے. بہت سارے لوگ ایسے دیکھنے میں آتے ہیں جو دوسروں کا حقوق جان بوجھ کر سلب کرتے ہیں، کھاتے ہیں، ہوشیاری دکھاتے ہیں کہ شاید اگلے کو پتہ نہیں ہے. چلو بالفرض کسی کو نہیں بھی پتہ، اللہ کی ذات تو ہمارے شارک کے قریب ہے، وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، وہ آپ کے بہت قریب ہے، وہ تو جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. انسان ہوس کا اندھا، ہوس میں مارا دوسروں کے حقوق کھائے جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ شاید وہ آب حیات پی کے آیا ہے، وہ ساری زندگی زندہ رہے گا، تو یہ جو دوسروں کا حق کھا رہا ہے وہ ساری زندگی کھاتا رہے گا. 10 سال کھا لے گا، 20 سال کھا لے گا، 100 سال کھا لے گا، جتنا بھی کھائے گا وہ اس کا حساب دے گا. بہت سارے لوگوں کو یہ علم بھی ہوتا ہے کہ ہمارے حق پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے، لیکن وہ خاموش اس لیے رہتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب کب ایسے ظالموں کو، ایسے حقوق خوروں کو کب پکڑے گا. تو ان چیزوں کا بھی بہت خیال رکھنا یہ لازمی ہے. یہ بھی اچھے اخلاق میں آتا ہے کہ آپ دوسروں کے حقوق خود ان کو دیں، ان کا جتنا حق بنتا ہے ان کو خود آپ ان کو پیش کریں. اچھے اخلاق میں آتا ہے. یہ بد اخلاقی میں بھی آتا ہے کہ آپ حقوق کھاتے جائیں اور یہ کہیں کہ مجھ سے بڑا ہوشیار کوئی نہیں، لوگ بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے. سب کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ سب کچھ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو آج کا میسج یہی ہے، میرے سمیت میں اپنے پہ بھی اپلائی کروں گا. اچھی زبان، شائستہ زبان استعمال کریں. اچھے اخلاق آپ اپنے ساتھ، اپنے ہمسایوں، دوستوں کے ساتھ، ایون کہ آپ کے اگر کوئی دشمن بھی ہے تو ان کے ساتھ بھی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے. اس سے دنیا میں بھی بہتری اور آخرت میں بھی بہتری. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.